اس سے پہلے کہ آج کا خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑی اہم اور بڑی ضروری بات، اور جو اس وقت ہمارے مساجد میں جس کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز میں جب ہم جماعت سے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور صف بنا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ جو صف ہم بناتے ہیں یہ کوئی الل ٹپ نہیں بناتے، اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جیسے چاہے ویسے کھڑا ہو جائے، جیسے چاہے ویسے صف بنا لے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس صف کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر انسان جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی صف درست نہیں ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقیم الصفوف، صفوں کو سیدھا کرو، فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، اس لیے کہ صف اگر سیدھی ہوگی تبھی نماز کمپلیٹ ہوگی، تبھی نماز مکمل ہوگی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کھڑی ہوتی تھی تو ہمارے کندھوں کو پکڑ کر سیدھا کرتے تھے، یمسح مناکبنا، ہمارے کندھے پکڑ پکڑ کے ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے اور کہتے تھے استووا، سیدھے ہو جاؤ، او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ڈال دے گا۔ جب تک تمہاری صفیں ٹھیک رہے گی تمہارا دل ٹھیک رہے گا، صفیں گڑبڑ ہوئی تو دل گڑبڑ ہو جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم کی روایت، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے، کأنما یصبی بہ القداء، جیسے تیروں کو، جو تیر ہوتا ہے کمان میں لگانے کے لیے، چلانے کے لیے، اس تیر کی لکڑی کو جب چھیلا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، تو اس لکڑی کو بالکل برابر برابر رکھا جاتا ہے، اس میں ذرا سا بھی اگر ٹیڑھا پن ہوگا تو تیر خراب ہو جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری صفوں کو اتنا زیادہ دھیان دیتے تھے، اتنی توجہ دیتے تھے، گویا کہ آپ تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ معمول تھا۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک نمازیوں میں سے ایک نمازی کا سینہ تھوڑا آگے نکلا ہوا ہے، سب سے تھوڑا آگے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وارننگ کے انداز میں فرمایا، عباد اللہ لَتُصَبُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کے بندو اپنی صفوں کو صحیح کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں میرے بھائیوں۔ صف کو سیدھا کرنا، صف کو صحیح کرنا، قدم سے قدم ملانا، کندھے سے کندھا ملانا، یہ نماز کے آداب میں سے ہے، یہ نماز کے شرائط میں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی تھی، کہا جاتا ہے کہ صحابہ میں سب سے بعد میں ان کا انتقال ہوا تھا، 100 سال کے قریب کی ان کی عمر تھی، 90 سال کے قریب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک مرتبہ مدینہ آئے، بخاری کی روایت ہے، تو مدینہ کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے انس بن مالک، آپ نے نبی کا زمانہ پایا ہے، نبی کے صحابی ہیں، کیا کوئی ایسی چیز ہمارے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی؟ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی کمی دیکھ رہے ہیں جو کمی ہمارے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی؟ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ما انکرت منکم الا ان لا تقیموا صفوفکم، کہتے ہیں کہ مجھے اور کوئی چیز تو نظر نہیں آئی، مگر ہاں نبی کے زمانے میں سب بندی جیسی ہوتی تھی ویسی سب بندی اب تم نہیں کرتے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے یہاں لوگ سب میں کھڑے ہوتے ہیں، سب سے بڑی خرابی جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پیروں کو ٹیڑھا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یا تو پیر بہت زیادہ پھیلا لیں گے، یا پیروں کا جو پنجہ ہے اس کو ٹیڑھا کر کے اور جو چھوٹی والی انگلی ہے اس کو ملا لیں گے۔ اللہ جانے یہ سب بندی کا طریقہ کہاں سے آیا۔ اگر ہم ان لوگوں کو، ہمارے ان بھائیوں کو جن کے یہاں صفوں کے اندر
ایک نمازی اور دوسرے نمازی کے بیچ میں باقاعدہ گیپنگ ہوتی ہے. اگر ہم ان کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلط تو ہم بھی ہیں کہ ہم نے سب بندی کا یہ طریقہ نکالا کہ کنکی انگلی کو کنکی انگلی میں ملا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، حاذو بین المناکب، کندھوں کو کندھوں سے ملاؤ. اب کندھا کیسے ملے گا؟ اب انسان کسی کے پیر کی ہتھیلی جو ہے وہ لمبی ہے، کسی کے پیر کی ہتھیلی چھوٹی ہے، آپ کنکی سے کنکی ملائیں گے تو کندھا تو کبھی زندگی میں نہیں مل سکتا. اور پھر جو بہت زیادہ پیر پھیلاتے ہیں ہمارے بعض بھائی اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارے اہل حدیث ہونے کی نشانی ہے، معاف کیجیے یہ اہل حدیث ہونے کی نشانی نہیں ہے. آپ کے پیروں کی جو پھیلائی ہے، پیروں کے بیچ کی جو گیپنگ ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنے آپ کے جسم کی چوڑائی ہے. اپنے جسم کی چوڑائی، اپنے جسم کے سائز کے اعتبار سے اپنے پیروں کو آپ پھیلائیے. بہت زیادہ پیر پھیلانے سے بھی صفیں گڑبڑ ہوتی ہے. تو پہلی بات کہ پیر سے پیر ملنے چاہیے، ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے، تب جا کر کے آپ کے کندھے وغیرہ ملیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حاذو بین المناکب، کندھوں کو کندھوں سے ملاؤ. وسد الخلل، اور صفوں کے بیچ میں خالی جگہ کو پر کرو. خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے صفوں کے بیچ میں، گیپنگ نہیں ہونی چاہیے. ولا تذروا فرجات للشیطان، شیطان کے لیے بیچ میں جگہ مت چھوڑو. گویا کہ ہماری نمازوں کو خراب کرنے کے لیے شیطان صفوں کے بیچ کی خالی جگہ کو استعمال کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں فرمایا کہ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. جس نے سب کو جوڑا اللہ اس کو جوڑے، جس نے سب کو توڑا اللہ اس کو توڑے. یہ ہے اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق اپنی نمازوں کی سب کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.